بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے سورہ کوثر سے موکل کی حاضری کا مجرب المجرب عمل بےحد پاورفل ہے اور بےحد مجرب ہے اور بےحد لاسانی عمل ہے، اور آپ اگر اس عمل کو کریں گے تو آپ اس کی حقیقت سے، اس کی فضیلت سے آپ خود واقف ہوں گے، اور اس عمل سے آپ ہر وہ کام لے سکتے ہو جو آپ کے ذہن میں آتا ہو یا جو آپ کے ذہن میں نہیں آتا ہو۔ لیکن بہتر ہے آپ کوئی اگر نوری عمل کر رہے ہو تو نوری عمل سے نوری کام لو، یعنی جائز کام لیا جاتا ہے۔ آپ اگر ناجائز کام لیتے ہو تو اللہ کے سامنے بھی آپ کی پکڑ ہوگی اور یہاں پہ بھی آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، سمجھے؟ تو اس کے لیے جو نوری عمل ہوتے ہیں نا، تو اس سے جائز ہی کام لیا کرے، نہ کہ ناجائز کام لیا کرے، تاکہ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو اور آپ کے اہل و عیال کو بھی تکلیف نہ ہو، سمجھے؟ اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں، اور تہہ دل سے میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ فون کر رہے، بہت سے لوگ وائس ریکارڈنگ چھوڑ رہے، میں بہت کم لوگوں کے فون اٹھا پاتا ہوں اور بہت کم لوگوں کو جواب دے پاتا ہوں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کر کے کہ مصروفیات زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کے کام وغیرہ زیادہ آ رہے ہیں، علاج معالجہ ذرا زیادہ چالو ہے، کسی کے اوپر کیا اثرات ہے، کسی کے اوپر کیا معاملے ہیں، وہ سارے کے سارے مسئلے مسائل چالو ہیں، تو لوگوں کے علاج وغیرہ کے کرنے کے سے فرصت نہیں مل پا رہی ہے، اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کے پاس ویڈیو بھی ٹائم پہ نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ خیر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو آپ تک کے آیا کرے، لیکن وقت ہی نہیں مل پاتا ہے، اس کے لیے تھوڑے مسئلے مسائل چالو ہے۔ آپ دعا کریں میرے حق میں بھی اور تمام امت مسلمہ کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو وقت میں برکت عطا کرے۔ ابھی باتیں بہت ہو گئی، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو سنت و شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر سنت و شریعت کے پابند ہوتے ہو تو پھر آپ اس عمل میں آپ کو کامیابی ملیں گی، آپ اگر سنت و شریعت کے پابند نہیں ہوتے ہو تو پھر آپ کو اس عمل میں کامیابی نہیں ملے گی۔ ابھی سنت و شریعت بولے تو ساری چیزیں اس میں داخل ہو گئی، سمجھے؟ ساری چیزیں داخل ہو گئی، ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ ابھی کچھ پوچھنا نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ نماز کی پابندی ہے کہ حرام کھانا ہے کہ حلال کھانا ہے۔ سنت و شریعت بولے تو جتنا بھی شریعت نے جس چیز کا حکم دیا اس چیز کی پابندی کرتے ہوئے آپ عمل کرو گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، بس بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی پرہیز جلالی نہیں ہے، پرہیز جمالی بھی نہیں ہے، اور اس عمل کو آپ کو کسی بھی جمعرات سے آپ اس عمل کو اسٹارٹ کر سکتے ہو۔ عمل اسٹارٹ کرنا ہے آپ کو نماز عشاء کے بعد، کوئی بھی ایک وقت رکھے، ایک ہی جگہ رکھے، ایک ہی ٹائم رکھے، جس گھر میں کر رہے ہو گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، اور اس گھر میں اچھی خوشبو جلاؤ، لوبان کی اچھی خوشبو جلاؤ، اور اپنے جسم کے اوپر بھی اچھی خوشبو جلاؤ، اپنے جسم کے اوپر بھی اچھی خوشبو لگاؤ، اور پھر جو ہے تنہائی میں آپ کو عمل پڑھنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد ایک ہی وقت رکھنا ہے، ایک ہی جگہ رکھنا ہے، ایک ہی ٹائم رکھنا ہے۔ 40 راتوں کا عمل ہے، اگر رات میں 11 بجے کر رہے ہو تو 40 راتوں تک کہ آپ 11 بجے کریں، 12 بجے کر رہے ہو تو 40 راتوں تک کہ آپ کو رات میں 12 بجے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کر کے مصلی بچھاؤ، مصلی بچھا کر کے 2 رکعت قضاء حاجت نفل پڑھو، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو، اور پھر جو ہے آیت الکرسی کو 15 بار پڑھو۔ آیت الکرسی جب آپ 15 بار پڑھ لیں گے پھر پہلی رکعت مکمل کرو، پھر دوسری رکعت کے لیے سورہ فاتحہ ایک بار پڑھو، سورہ اخلاص کو 15 بار پڑھو، پھر دوسری رکعت بھی مکمل کرو، پھر سلام وغیرہ پھیر کر کے جیسا آپ نماز پڑھتے ہو ویسا نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھے بعد پھر جو اللہ رب العزت سے دعا کرو اپنے مقصد کے لیے، یعنی اس عمل میں آپ کو کامیابی مل جائے، خوب اللہ رب العزت سے رو رو کے دعا کرو۔ پھر اس کے بعد آپ ٹائم دیکھو کون سے ٹائم پہ آپ عمل میں بیٹھ رہے ہو روزانہ، پھر اسی ٹائم پہ اسی وقت میں اسی جگہ پہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ آپ قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے ہو، آپ پھر اپنا حصار کر لو۔ حصار کرنے کا طریقہ کیا؟ اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم، 7 مرتبہ آیت الکرسی، چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے کسی چوک کے اوپر، کسی کوئلے کے اوپر، کسی مارکر کے اوپر، کسی بال پین کے اوپر، کسی نوکدار چیز کے اوپر، یا کسی کھلے کے اوپر، یا شہادت کی انگلی کے اوپر دم کرو، یعنی پھونک مارو۔ پھونک مار کر کے اپنا بڑا حصار لگاؤ، بڑا دائرہ لگاؤ، اتنا بڑا دائرہ لگاؤ کہ آپ اس میں سکون کے ساتھ بیٹھ سکے، اور پھر اپنے جسم کے اوپر بھی
اپنا جسمانی بھی اثار ایسا ہی کر لو۔ جب آپ نے یہ کر لیا پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کر کے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیے پھر دیکھو آپ کی اسکرین کے اوپر یہ آ رہا ہے سورہ کوثر، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ کو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر کہنا ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر، یا اللہ حاضر کر، فصلی لربک وانحر، یا اللہ حاضر کر، ان شانئک هو الابتر، یا اللہ حاضر کر۔ اس طریقے سے آپ کو 101 مرتبہ پوری مکمل سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو واپس 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کو 40 راتوں تک کے عمل کرنا ہے۔ جب آپ کے 40 رات ہو جائیں گے تو آپ اس عمل کے عامل بن گئے۔ پھر آپ کو آہستہ آہستہ وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، موکل وغیرہ دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ موکل سے بات چیت کر سکتے ہو، آپ موکل سے ہم کلام ہو سکتے ہو، آپ موکل کو کام دے سکتے ہو، آپ کا کام انشاءاللہ وہ کریں گے بھی، آپ سے بات چیت بھی کریں گے، آپ کو نظر بھی آئیں گے۔ اگر آپ کا روحانی پاور اچھا ہے تو آپ کا جیسے عمل مکمل ہوتا ہے 40 راتوں میں تو اسی ٹائم آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا روحانی پاور اگر کمزور ہے تو آہستہ آہستہ کر کے 45ویں دن یا 50ویں دن یا 60ویں دن آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، آہستہ آہستہ کر کے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، سمجھے؟ لیکن عمل آپ کو 40 راتوں تک کے ہی کرنا ہے، 40 راتوں کے علاوہ آپ کو عمل نہیں کرنا ہے، 40 راتوں تک کے ہی آپ کو اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت لینا شرط ہے، بنا اجازت کے آپ اس عمل کو ہرگز نہیں کریں۔ اور جو ہمارے شاگرد ہیں انہیں عام اجازت ہے، وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے جو عملیات چالو ہے، جو کورس چالو ہے، پہلے وہ مکمل کرنا ہے، اس کے بعد وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، سمجھے؟ عمل بہت ہی پاورفل ہے اور بہت مجرب ہے، یہی عمل ہے۔ اور آپ اس عمل سے ہر قسم کے کام لے سکتے ہو، ہر قسم کے بولے تو ہر قسم کے دشمن سے بدلہ لینا ہے، دشمن کو بیمار کرنا ہے، یا کسی میں صلح رحمی پیدا کرنا ہے، یا کسی سے محبت کا، یعنی آپس میں اگر بغض و عداوت پیدا ہو گئی ہے تو محبت کروانا ہے تو آپس میں وہ کروا سکتے ہو۔ روزی رزق کا مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ مسائل ہے، یا اگر کسی کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہے یا خبیث ارواح کے اثرات ہے، یا کسی کے کاروبار کے اوپر بندش ہے یا گھر کے اوپر بندش ہے، یا کوئی ایسا مرض ہے جس کا علاج نہ ملتا ہو، اس کی دوا نہ ملتی ہو، وہ بارے میں پوچھ سکتے ہو، کسی کی رپورٹ نکال سکتے ہو۔ یعنی آپ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ اس عمل سے پورا کر سکتے ہو، سمجھے؟ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی اچھی ہے کہ اس میں باطنی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی باطنی آنکھ خود بخود ہی کھلنا شروع ہو جائیں گی، سمجھے؟ عمل بہت ہی پاورفل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جس کسی کے اوپر جو کوئی بھی مسئلے مسائل ہو، جادو جنات کے اثرات ہو، خبیث ارواح کے اثرات ہو، یا ام سفیان کے اثرات ہو، یا آوان کے اثرات ہو، یا بھوت کے اثرات ہو، یا چڑیل کے اثرات ہو، یا کسی قسم کے بھی اثرات ہو، یا گھر کی بندش کروانا ہو، یا کاروبار کے اوپر کچھ مسئلے مسائل ہو، یا روزی رزق کے کوئی ایسی کچھ اوپری اثرات ہو، تو وہ بھی جو اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا کی درخواست۔ اللہ حافظ۔